مودی سرکار اور بھارتی فوج میں اختلافات۔ اسحاق ڈار کا بڑا انکشاف۔ ملیشیا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاک بھارت ملٹری ٹو ملٹری جنگ بندی ٹھیک چل رہی ہے، مگر بھارت کی سیاسی قیادت سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ دونوں ممالک کی فوجیں بھی پوزیشن بدل چکی۔ پہلگام واقعے پر بھارت نے بے بنیاد الزامات لگائے۔ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کے جواب میں جارحیت کی گئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں بھرپور جواب دینے کا فیصلہ ہوا۔ بھارت کے 4 رافیل سمیت 6 لڑاکا طیارے مار گرائے۔ جنگ شروع بھی بھارت نے کی اور ختم بھی ان کی درخواست پر ہوئی۔ مزید بولے، اپنے حصے کی ایک بوند بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے۔ بھارت پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا، ایسا کیا تو اعلان جنگ تصور ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ملیشین وزیر اعظم کو نیک خواہشات کا پیغام دیا گیا۔ بلوچستان میں پیاروں کا قتل، اہل خانہ کے لیے زندگی بھر کا غم۔ جاں بحق 9 افراد کے دست خاکی آبائی علاقوں میں پہنچا دیا گئے۔ خانوال کے رہائشی غلام سعید کی میت گھر پہنچنے پر والد بھی چل بسے۔ ہر آنکھ اشک بار۔ دنیا پور کے ایک گھر میں بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ باپ کے جنازے کے لیے آنے والے 2 بھائیوں کو کندھا دینے کی مہلت نہ ملی۔ دونوں کفن میں لپٹے خاموش پتھر بن کر لوٹے۔ لاہور کے جنید کی میت گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ آہوں سسکیوں میں سپرد خاک۔ گجرات کا رہائشی 30 سالہ بلاول نوکری کی تلاش میں کوئٹہ گیا، واپس نہ آیا۔ نیجی خان کے محمد آصف کی شادی کو ابھی 3 ماہ ہوئے تھے۔ گجرانوالہ کا صابر حسین گھر کا واحد کفیل تھا۔ محمد بلال کا تعلق اٹک اور محمد عرفان ڈی جی خان سے تھا۔ بلوچستان میں فطرت الہندوستان کے دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی۔ CCD تھانہ جواب میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ قتل انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات شامل۔ دہشت گردوں نے کوئٹہ سے لاہور جانے والی بس میں شناخت کے بعد 9 مسافر کو گولیاں مار دی تھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی مسافروں کے شفاقانہ قتل کی شدید مذمت۔ کہا، پاکستانی شناخت پر معصوموں کا قتل ناقابل معافی جرم ہے۔ اس کا جواب سخت، فیصلہ کن اور فوری ہوگا۔ ریاست قاتلوں کو زمین کے اندر بھی چھپنے نہیں دے گی۔ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان مودی سرکار کے دوہرے معیار پر برس پڑے۔ کہا، نریندر مودی بغیر خارجہ پالیسی جب چاہیں پاکستان جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ پہلگام واقعے سے پہلے تیار ہونے والی فلم اسی لیے ریلیز نہیں ہو سکتی کہ اس میں پاکستانی فنکار ہیں، لیکن اگر پاکستانی ٹیم کرکٹ کھیلنے بھارت آ جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ امن اور کھیل کا دشمن اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ پاکستان دشمنی میں بھارت کا گھناؤنا چہرہ دنیا میں سامنے آ گیا۔ بنگلہ دیش میں ایشین کرکٹ کونسل کے سالانہ اجلاس کے خلاف لابنگ شروع کر دی۔ بھارت کی جانب سے رکن ممالک کو اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے لیے پرکشش آفرز۔ سری لنکا کے بعد عمان نے بھی بھارت کی سپورٹ کر دی۔ رکن ممالک کی اکثریت سالانہ اجلاس کے ڈھاکہ میں ہونے کے حق میں ہیں۔ کرکٹ کے بعد ہاکی میں بھی بھارت کا فساد۔ قومی ہاکی ٹیم ایشیا کپ کھیلنے نہیں جائے گی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ کھیلوں کو ملکی سیاست سے بالا تر رکھا۔ بھارت نے ہمیشہ کھیلوں کو سیاست کی نظر کیا اور متنازع بنایا۔ بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف ہے۔ انتہا پسند تنظیمیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پاکستان ہاکی ٹیم کو دھمکیاں دے رہی ہیں۔ موجودہ صورتحال اور ٹیم کو لاحق خطرات پر کھلاڑیوں کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ ایشیا کپ 27 اگست سے بھارت کی ریاست بہار میں شیڈول۔ عدلیہ بنیادی حقوق کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ قومی عدالت پالیسی ساز کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت اجلاس میں تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی شرکت۔ کمیٹی نے لاپتہ افراد کے معاملے پر نوٹس لیتے ہوئے خصوصی کمیٹی قائم کر دی۔ تجارتی مقدمات کو فوری نمٹنے کے لیے کمرشل لیٹیگیشن کوریڈور کے قیام کی منظوری۔ فوجداری مقدمات کے التوا کو کم کرنے کے لیے ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس کا فریم ورک بھی منظور کر لیا۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد سیاسی ہلچل۔ مولانا فضل الرحمان سے پیپلز پارٹی وفد کی ملاقات۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، سید خورشید شاہ اور دیگر کی شرکت۔ اکرم درانی اور
مولانا فضل الرحمان، مولانا اسد محمود بھی شریک ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے سینٹ انتخابات پر مشاورت کی، گورنر فیصل کریم کنڈی کا خیبر پختونخوا حکومت کی تبدیلی کا اشارہ، میڈیا سے گفتگو میں کہا جب نمبرز پورے ہوں گے تو تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے۔ صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کی 52 نشستیں بنتی ہیں، سیاست میں اتحاد بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، بات چیت کبھی بند نہیں ہوتی۔ کوشش ہے خیبر پختونخوا سینٹ انتخابات میں 5 سیٹیں نکالے گی۔ اسپیکر سے معطل 26 ارکان کی ملاقات، برف پگھلنے لگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اپوزیشن میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق، ذاتی حیثیت میں فردن پیش ہونے کے بجائے ارکان اپوزیشن لیڈر کی سربراہی میں پیش ہوئے۔ اپوزیشن کے اکثریتی ارکان کی مفاہمت کا رستہ اختیار کرنے کی رائے، کہا اسمبلی سے باہر رہ کر عوام اور جماعت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا دوسرا سیشن ہونے کا امکان۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کہتے ہیں ہم نے اتفاق کیا ہے کہ بات چیت جاری رکھ کر معاملے کو حل کریں گے۔ وزیر اعظم وزارتوں کی کارکردگی بڑھانے کے لیے ان ایکشن، ہر شعبے میں ماہرین کے خدمات حاصل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، کہا 7 دہائیوں سے اس ملک کو جس نظام سے چلانے کی کوشش کی گئی اس سے ترقی ممکن نہیں۔ فرسودہ نظام کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیے بغیر معاشی ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکتی۔ چینی کی بڑھتی قیمت نے مہنگائی کی آنکھیں کھول دیں، ہفتہ وار بنیادوں پر شرح میں مسلسل دوسرے ہفتے اضافہ، ایک ہفتے کے دوران 19 اشیاء ضرورت مہنگی، صرف 6 کی قیمتیں کم ہوئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری، چکن فی کلو 78 روپے 32 پیسے مہنگا، ٹماٹر کی قیمت میں 10 روپے 56 پیسے فی کلو، پیاز 3 روپے 34 پیسے، لہسن 8 روپے 44 پیسے فی کلو مہنگا، چینی 3 روپے 52 پیسے فی کلو، گڑ، انڈے، تازہ دودھ، دہی، دال ماش اور کیلے بھی مہنگے ہو گئے۔ چلو چلو لاہور سے رائے بنڈ براستہ موٹر وے چلو، سینٹ قائمہ کمیٹی میں 16 کلومیٹر طویل موٹر وے منصوبے کا انکشاف۔ قرۃ العین مری نے NHA حکام کی بریفنگ پر سوال اٹھا دیا، کہا کیا آپ صرف ایک گھر کے لیے موٹر وے بنا رہے ہیں؟ حکام بولے منصوبے کی لاگت صوبائی حکومت برداشت کرے گی، جبکہ فی الحال NHA زمین کا سروے کر رہا ہے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر لاہور میں سپرد خاک، نماز جنازہ ماڈل ٹاؤن قبرستان میں ادا کی گئی۔ حمیرہ اصغر کے والد بھی سامنے آ گئے، میت نہ لینے کی خبریں بے بنیاد قرار دے دی، کہا میڈیکل سے پہلے کوئی ڈیڈ باڈی کیسے وصول کر سکتا تھا، بیٹی کے ساتھ جو ہوا اس کا حساب اللہ لے گا۔ والدہ کا حمیرہ سے رابطہ رہتا تھا۔ اداکارہ کی موت سے متعلق بڑا انکشاف، پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا اداکارہ کی موت 8 سے 10 ماہ قبل ہوئی، لاش گلنے سڑنے کے آخری مراحل میں تھی، جبکہ جسم پر تشدد کے کوئی نشانات واضح نہیں ملے، ہڈیوں میں کوئی فریکچر یا چوٹ نہیں پائی گئی، بالوں اور کپڑوں کے ٹکڑے کیمیائی تجربے کے لیے بھیج دیے گئے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش کراچی کے فلیٹ میں ملی تھی۔ سانحہ سوات میں غفلت مرتکب افسروں اور اہلکاروں کی نشاندہی، تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈا پور کو پیش۔ رپورٹ میں کہا گیا PDMA اور ضلع انتظامیہ کی ایڈوائزری پر صحیح معنوں میں عمل نہیں کیا گیا، ذمہ داروں کے خلاف تادیبی کارروائیاں کرنے کی سفارش۔ وفاقی پالیسیوں کے سبب بجلی کا استعمال نہیں بڑھ رہا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شکوہ، تقریب سے خطاب میں کہا تھر کی بجلی پاکستان کے معاشی حالات کو بدل سکتی ہے، ہم وافر بجلی پیدا کرتے ہیں پھر بھی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا ہم بڑی انڈسٹری کو گرین انرجی پر منتقل کرنا چاہتے ہیں، سب سے سستی بجلی تھر کے کوئلے سے پیدا ہو رہی ہے۔ ناصر شاہ کی شرجیل ایمن کی تعریف، بولے وزیر ٹرانسپورٹ نے الیکٹرک گاڑیوں کے منصوبے پر زبردست کام کیا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ریلیف نہ مل سکا، شاہ محمود قریشی، عمر چیمہ اور میاں محمود الرشید کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے فیصلہ سنا دیا، ملزموں پر جناح ہاؤس کے قریب پولیس گاڑیاں جلانے کا الزام ہے۔
اور متی اللہ جان اور اسد طور کے یوٹیوب چینل کی بندش کا حکم معطل، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں دونوں کی اپیل منظور، نیشنل کرائم ایجنسی کو 21 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے 27 صحافیوں کے یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔